بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وزوجاتہ امہات المؤمنین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون۔ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولتسألن عما كنتم تعملون۔ ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم۔ ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل صد احترام برادران اسلام،
بزرگوں، نوجوان دوستوں، معزز خواتین اسلام، جو تلاوت ابھی ہم سن رہے تھے 14ویں پارے کا 19واں رکوع، سورۃ النحل کا 13واں رکوع۔ اس رکوع میں کل 11 آیات مبارکہ ہیں۔ پہلے ترجمہ سن لیجئے، پھر کچھ گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ۔ یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں عدل و انصاف کا اور احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا، اور منع کرتے ہیں بے حیائی کے کاموں سے اور بدی سے اور ظلم سے۔ تمہیں نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور تم اللہ سے جب کوئی عہد کر لو تو اس عہد کو پورا کرو، اور اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو، اس حال میں کہ تم نے اس پر اللہ کو ذمہ دار بنایا ہے۔ یقیناً جو تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے، اور تم اس عورت کی طرح مت بن جاؤ جس نے اپنے سوت کو مضبوطی سے کاٹ لینے کے بعد اس کو نوچ کر تار تار کر دیا، اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ مت بناؤ کہ ایک جماعت دوسرے سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی ہے۔ اس کے ذریعے تو اللہ صرف تمہارا امتحان لیتے ہیں، اور یقیناً اللہ قیامت کو بیان کر دیں گے وہ کام جو تم کرتے تھے، اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ مت بناؤ کہ قدم جم جانے کے بعد تمہارے پھسل جائیں، اور تم اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے برائی کا مزہ چکھ لو، اور تمہارے لیے دردناک عذاب ہوگا، بڑا عذاب ہوگا۔ اور اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے بدلے فروخت تو نہ کر ڈالو۔ اللہ کے پاس جو ہے وہ بلا شبہ اس سے بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اگر تم جانتے ہو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ہم ضرور ان کا اجر بہتر طریقے پر پورا دیں گے۔ جو بھی نیک عمل کرے گا تم میں سے، مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، ہم اس کو ضرور بہترین زندگی بسر کروائیں گے، اور ان لوگوں کو بہترین صلہ دیں گے ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ سو جب تو قرآن پڑھنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کر شیطان مردود سے۔ یقیناً اس کا بس ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو دوست تو بناتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ یہ پورے رکوع مبارکہ کا ترجمہ ہوا۔ معزز و محترم سامعین و سامعات، پچھلے رکوع کی آخری آیت میں ہم نے اللہ کا یہ فرمان سنا تھا کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، اور وہ ہدایت اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے۔ ہمارے آج کے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ انتہائی جامع ترین آیت ہے،
بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے جامع آیت یہی ہے، سب سے افضل آیت آیت الکرسی، اور سب سے جامع آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور اللہ سے سب سے زیادہ امید باندھنے والی آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت کوزے میں سمندر ہے، ایک پیالے میں سمندر کو سمو دیا گیا ہے، ایسا سمجھ لیجیے۔ بعض مفسرین اس کے متعلق کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس آیت کے علاوہ کوئی اور آیت نہ ہوتی تب بھی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ ایمان افزا آیت ہے، وہی آیت مبارکہ ہے جس کو خطیب ہر خطبے میں پیش کرتا ہے، جمعہ کا خطبہ ہو، عیدین کا خطبہ ہو۔ تبع تابعین کے زمانے سے آج تک امت کے نیک ائمہ کا یہ دستور رہا ہے کہ اس آیت کو خطبے میں پیش کیا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس کو منسوب کیا ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، کہ سب سے پہلے خطبے میں انہوں نے اس آیت کریمہ کو پڑھا، وہاں سے امت نے اتفاق کیا اور سب نے اس کو مستحب سمجھا کہ اس آیت کو ہر ہفتہ یاد دہانی کروائی جائے، ہر خطبے میں تازہ کیا جائے، تاکہ امت اس کو عملی زندگی میں لے لے۔ اور اس آیت نے بہت سارے لوگوں کو ایمان کی طرف مدعو کیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اقسم ابن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی قوم کے سردار ہیں۔ جب چرچا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، تو انہوں نے کہا کہ میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں، میں جا کے سنوں کہ یہ محمد کون ہیں اور کس طرف لوگوں کو بلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قوم کے کچھ سمجھدار لوگوں نے کہا کہ آپ قوم کے سردار ہو، آپ مت جائیے، آپ اپنا سفیر بھیجیے۔ قوم کے دو بہت ذہین اور سمجھدار لوگوں کو منتخب کیا گیا کہ تم جا کر تحقیق کر کے آؤ۔ یہ دونوں حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور صاف الفاظ میں کہا کہ ہم اقسم ابن سیفی کی جانب سے قاصد بن کر آئے ہیں آپ کے پاس، صرف 2 سوال آپ سے پوچھیں گے، ان سوالوں کا آپ جواب دیجیے۔ اور بہت مختصر سوال۔ پہلا سوال ہے من انتا، اور دوسرا سوال ہے ما انتا۔ سوال یہ ہے کہ آپ کون ہو اور آپ کیا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انا محمد ابن عبداللہ۔ اور دوسرے سوال کا آپ نے جواب دیا انی عبد اللہ و رسول اللہ۔ پہلے آپ نے کہا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں، اور دوسرے سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، اللہ کا رسول بھی ہوں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر سنائی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔
یعظکم لعلکم تذکرون۔ آپ نے جیسی ہی آیت پڑھی ان دونوں نے کہا پھر سے پڑھو۔ کیا پڑھا آپ نے؟ آپ نے دوبارہ پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا پھر سے پڑھو۔ آپ نے سہبارہ سنایا، کئی مرتبہ آپ سے پڑھوایا، حتیٰ کہ وہ دونوں یاد کر لیے۔ یاد کرنے کے بعد اپنے سردار کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہم جس انسان کی تحقیق کے لیے گئے تھے اس سے 2 سوال کیے۔ پہلا کہ آپ کون ہو؟ انہوں نے صرف اپنا نام اور اپنے باپ کا نام بتایا، آگے نہیں بتایا، جبکہ عربوں کا مزاج تھا اپنا نسب بیان کرنا، اور خاص طور پر جب اونچے خاندان کا ہوتا تھا تو نسب فخریہ بیان کرتا تھا۔ اور ہم تحقیق کر کے آئے، دوسری جگہ سے تحقیق کر کے آئے کہ آپ عرب کے انتہائی شریف النسب ہیں، قبیلہ مضر کے ہیں، خاندان ابراہیمی کے فرد ہیں، قریش کے ہیں، پھر بھی آپ نے اپنا نسب نہیں سنایا، صرف اپنا اور اپنے والد کا نام بتایا۔ اور دوسرا سوال ہم نے پوچھا ما انت، آپ کیا ہو؟ تو آپ نے جواباً فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہ پیغام سنایا، اس آیت کو پڑھ کر اپنے سردار کو سنایا۔ آیت سنتے ہی اقسم ابن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ پر ایسا اثر ہوا کہ دل پسیج گیا۔ کہنے لگے کہ اے قوم، پوری قوم کو جمع کر کے کہنے لگے کہ اے قوم، یہ آدمی مجھ کو مکارم اخلاق کا حکم دینے والا لگتا ہے، اچھائیوں کا حکم کرتا ہے، برائیوں سے منع کرتا ہے، تم جتنی جلدی ہو سکے اس پر ایمان لے آؤ، تم ناک بنو دم مت بنو۔ یہ جملہ اس نے کہا، ناک بنو دم مت بنو، یعنی ایمان قبول کرنے والوں میں آگے بڑھو، پیچھے مت بنو، تاکہ لوگ تمہاری اتباع کریں، تم دوسروں کی اتباع کرنے والے نہ ہو۔ چنانچہ حضرت اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی قوم کو لے کر حاضر خدمت ہوئے اور حلقہ بگوش اسلام ہو۔ اس آیت کی یہ تاثیر رہی ہے پہلے ہی وقت۔ دوسرا ایک واقعہ یہاں مفسرین اس آیت کے متعلق ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستانہ ہے زمانہ جاہلیت سے، آپ کی نیکی شرافت خوب دیکھتے ہیں۔ جب آپ نے اسلام کی دعوت شروع کی ایک دم ابتدا میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ عثمان، تم اسلام قبول نہیں کرو گے؟ پرانی دوستی تھی، احترام تھا۔ حضرت عثمان خود کہتے ہیں، عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں شرمی شرما میں مسلمان ہو گیا، ابھی دل میں اسلام جمع نہیں تھا، بس آپ نے کہا اور آپ کی باتوں کا میں احترام کرتا تھا، مسلمان ہو گیا۔ 14ویں نمبر پر مسلمان ہوئے ہیں، صرف 13 صحابہ کے بعد 14ویں نمبر پر حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ کہتے ہیں کہ احترام میں مسلمان ہو گیا لیکن اسلام دل میں جمع نہیں تھا۔ ایک دن میں آپ کے صحن سے گزر رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جاتے جاتے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانت چڑھایا، بےہودہ طور پر ہنسے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا کہ آؤ عثمان بیٹھو میرے پاس۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر بیٹھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک کیفیت بدل گئی،
آپ نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر سینے کی طرف لایا۔ دائیں طرف دیکھ کر آپ نے کچھ ایسا کلام کیا جیسے کسی سے بات چیت کر رہے ہو۔ تھوڑی دیر بات چیت کرنے کے بعد پھر سے نگاہیں آپ نے آسمان کی طرف اٹھائی اور آہستہ سے نگاہ سینے کی طرف آئی اور آپ پر یہ کیفیت ختم ہو گئی، پہلی حالت پر آ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ متعدد مرتبہ بیٹھا ہوں لیکن ایسا کبھی نہیں دیکھا جیسے میں آج دیکھ رہا ہوں آپ کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پوری نقل کر کے بتایا کہ آپ نے پہلے آنکھیں ایسے کی، سر ایسا کیا ہے، پھر ادھر اٹھائے، پھر جھکا کر ایسے آئے، پھر ایسے کسی سے خطاب کیے، اس کے بعد دوبارہ آپ نے ایسا کیا۔ ان کی پوری نقل کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، اللہ کا فرشتہ میرے پاس آیا تھا اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے، یہی آیت پڑھ کر آپ نے سنائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آیت کے کلمات سنتے ہی اسلام میرے دل میں جم گیا اور یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں بڑھتی ہی چلی گئی۔ مہاجرین میں سب سے پہلے انتقال کرنے والے صحابی ہیں حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان ابن ابو العاص ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ سنانے کے بعد یہ کہا کہ حضرت جبرائیل نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ اس آیت کو اس آیت کے بعد رکھو۔ اوپر کی آیت میں قرآن کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس آیت کے بعد رکھنے کا حکم دیا اس آیت کو، چنانچہ آج تک وہی تلاوت ہو رہی ہے۔ یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں آیت کریمہ کے متعلق، جو آیت مبارکہ ہم اکثر خطبوں میں سنتے رہتے ہیں، بلکہ بہت سارے احباب تو اسی آیت کا انتظار کرتے ہیں۔ گویا خطیب اشارہ کر رہا ہے کہ اب نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ جو لوگ تاخیر سے آنے کے عادی ہیں ان کو اس آیت پر بہت توجہ رہتی ہے خطیب کی، حالانکہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن سلف کا معمول رہا ہے، اس لیے خطیب اس آیت کا ذکر کرتا ہے۔ اب آئیے مختصراً آیت کریمہ کی تفسیر سنیں اور کوشش کریں کہ عملی زندگی میں آ جائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے منع کیا ہے۔ 6 احکام ہیں، 3 ایجابی، 3 تحریمی۔ اگر بالتفصیل بیان کیا جائے تو گھنٹوں مطلوب ہے، لیکن مختصراً ہم سنیں تاکہ بات ذہن میں بھی رہے اور عمل کرنا بھی آسان ہو۔ اور علماء نے، مفسرین نے بالتحقیق کہا ہے کہ زندگی کا کوئی بھی کام ان سے باہر نہیں ہے، ان سے خارج نہیں ہے۔ سب سے پہلا حکم اللہ نے دیا عدل کا، اردو میں بھی مشہور ہے انصاف کا، برابری کا۔ عدل بہت جامع لفظ ہے، مفسرین نے اس کی توضیح کیا ہے برابری سرابری کا معاملہ کرنا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بندہ اپنے اور اللہ کے درمیان میں عدل کا معاملہ کرے، کبھی اپنی خواہشات کو اللہ کے احکام پر غالب نہ آنے دے، رب کو رب کے درجے میں رکھے، بندے کو بندے کے درجے میں رکھے۔ بہت مختصر کر کے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں،
یہ اللہ کا اور بندے کا عدل ہے، عدل و برابری سرابری انصاف کا معاملہ کرنا۔ تو ایک معاملہ تو یہ ہے۔ دوسری چیز، بندہ اپنے آپ سے عدل کا معاملہ کرے۔ اس عدل میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ سب سے بنیادی چیز یہ کہ ظاہر اور باطن برابر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ظاہر میں بڑا نیک دکھ رہا ہے اور اندر سے اس کے خلاف جذبات بھرے ہوئے ہیں۔ دوسرا عدل یہ ہے کہ اپنے نفع و نقصان کو پہچانے، کن چیزوں میں میرے لیے بھلائی ہے، کن چیزوں میں میرے لیے نقصان ہے۔ عدل کا تیسرا درجہ، اپنے اور اللہ کے دیگر بندوں حتیٰ کہ مخلوقات کے ساتھ بھی عدل کا معاملہ کریں۔ برابری کا معاملہ، جس کا جو معیار ہے، جو حق ہے، برابر سرابر۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھائی کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں۔ کسی نے ہمیں تکلیف دیا ہے تو ہم اس کو تکلیف دے سکتے ہیں، لیکن اتنی ہی جتنی اس نے دیا ہے۔ اگر اس سے رتی برابر بھی آگے بڑھا تو یہ ظلم ہو جائے گا۔ ظلم سے اللہ منع کرتے ہیں، اسی آیت میں آ رہا۔ اس میں انتقام کی تو اجازت ہے، لیکن برابر سرابر۔ یہ مختصر توضیح ہوئی۔ عدل عبادات میں بھی رہے گا، معاملات میں بھی رہے گا، معاشرت میں بھی رہے گا۔ دوسرا حکم اللہ نے دیا ہے احسان۔ احسان بھی عام زبانوں میں مشہور و معروف ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کا کام کرنا، بھلائی کا حکم کرنا۔ وہ ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں، یہ احسان ہے۔ جس کا جو حق ہے اس سے اس کا حق بڑھا کر دیں۔ عدل میں ایک چیز ہے کہ بندہ دوسرے کا حق بھی ادا کرے اور اپنا حق بھی پورا پورا وصول کرے۔ دوسرا درجہ ہے احسان کا، دوسرے کا حق پورا پورا دے دو، بلکہ جتنا مستحق ہے اس سے زیادہ دے دو، اور اپنے حق سے چشم و پوشی کرو۔ احسان، احسان میں بھی درجات ہیں۔ مخلوقات کے ساتھ تو احسان یہی ہے کہ اپنے حقوق کی وصول یابی کے چکر میں نہ رہے اور دوسرے کے حقوق کی فکر کرے۔ عبادات میں بھی احسان ہے۔ ایک مشہور حدیث کی تمام کتابوں میں اکثر آئی ہے، جس کو حدیث جبرائیل کے نام سے کہا جاتا ہے۔ اس میں جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ ایک شریف انسان کی شکل میں آ کر کچھ سوالات کیے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے ان کے جوابات دیے، یہ حدیث جبرائیل کہلاتی ہے۔ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سوال کیا تھا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ احسان کس کو کہتے ہیں، ذرا مجھے یہ سمجھائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جامع جواب دیا تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عبادات میں جو احسان ہے وہ سمجھایا آپ نے۔ عبادت اتنے شوق اور اتنے رغبت سے کرو، اتنی دل جمعی سے کرو، گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ عبادت میں ذرا ہم یہ غور کریں کہ اگر یہ خیال آ جائے کہ مجھے میرے والد دیکھ رہے ہیں، مجھے میرے استاد دیکھ رہے ہیں، یا مجھے چند لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم کتنی سلیقے سے عبادت کریں گے۔ اگر بندے کا یہ خیال ہو جائے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، عبادت میں کتنا اونچا اخلاص رہے گا۔ دوسرا درجہ آپ نے بتایا جو ایمان کی بنیادوں میں سے، اگر یہ کیفیت تمہاری نہیں ہو سکتی تو کم سے کم اتنا ذہن میں رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مومن تو یہ بات یقین سے جانتا مانتا ہے کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیا سوچ رہا ہوں، سب اللہ کو معلوم ہے۔ میرے دل کے ارادے کیا ہے یہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ تو دوسرا حکم اللہ نے دیا ہے احسان کا۔
مخلوق کے ساتھ بھی احسان کرے اور رب کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرے، یعنی اخلاص سے اللہ کی عبادت کرے۔ تیسرا حکم اللہ دے رہے ہیں ایتاء ذی القربہ، قرابت داروں کو دو۔ کیا دو؟ آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے، رشتہ داروں کو کیا دینا ہے؟ دوسری آیت مبارکہ میں اس کی صراحت ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت داروں کو اس کا حق دو۔ جو جتنا قریبی ہے اتنا مستحق ہے، اس کو ہم ذہن میں رکھیں۔ انسان کا سب سے پہلا حق ہے اس کا اپنا نفس، اپنا مال، اپنی قوت، اپنی صلاحیت، اپنی استعداد اپنے اوپر خرچ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو جتنا قریبی اہل و عیال ہیں، والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، پھر جو جیسی قرابت رکھتا ہے ان کے حقوق ہیں۔ حقوق میں صرف یہی نہیں ہے کہ ہم ان کا مالی تعاون کریں، مالی تعاون کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی انہیں ضرورت ہے ہماری بات چیت کی، کبھی انہیں ہماری ضرورت ہے ہماری ہمدردی کی۔ قرابت داروں کو جو بھی ضرورت ہو وہ ان کا حق ان کو ادا کریں۔ اور قرابت داری کئی طرح کی ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں، ایک تو نسب کے اعتبار سے، دوسرے دین کے اعتبار سے، تیسرے پڑوس کے اعتبار سے۔ اگر ان سب کے حقوق کو پہچان کر ہم نے ان کے حقوق کی ادائیگی کا تہیہ کر لیا، ایسا حسین معاشرہ رہے گا، ایسا حسین معاشرہ رہے گا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تین چیزیں بڑی جامع انداز میں اللہ نے کہی ہے۔ عدل کا حکم، یہ پہلا درجہ ہے، اس سے آگے بڑھ کر احسان، اور اس کے بعد ہر قریبی کو اس کا حق دینا۔ پھر اس کے بعد تین چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، الفحشاء، المنکر، البغی۔ فحشاء عربی زبان میں کہتے ہیں ہر وہ چیز جو بری سمجھی جاتی ہے ہر خاص و عام کے نزدیک۔ عقل والا بھی اس کو برا سمجھتا ہے اور کم عقل والا بھی اس کو برا سمجھتا ہے۔ کپڑے اتار کر برہنہ ہو جانا، زنا کرنا، مرد و عورت کا اختلاط، بے حیائی کی باتیں، یہ سب فحشاء میں شامل ہے۔ اور منکر اس گناہ کو کہتے ہیں جس کو شریعت میں برا سمجھا گیا ہے، جس کو عام لوگ برا نہیں سمجھتے، لیکن خاص لوگ جن کو دین کا علم ہے، دینی اعتبار سے وہ چیز قبیح مانی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا بہت اونچا عمل ہے، افضل العبادات ہے، لیکن اگر کوئی نماز بغیر وضو کے پڑھے تو بظاہر وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن یہ منکر ہے۔ مکروہ وقتوں میں نماز پڑھے تو، یا جو نماز شریعت میں نہیں ہے ویسے پڑھے تو، بظاہر عبادت کر رہا ہے، اچھی عبادت کر رہا ہے، ہر رکعت میں 3 سجدے کرے، 5 رکعت والی نماز پڑھے، مکروہ اوقات میں نماز پڑھے، قبلے کا رخ چھوڑ کر کسی اور رخ پر نماز پڑھے، بظاہر اچھا عمل کر رہا ہے، لیکن یہ شرعی طور پر منکر ہے۔ منکر، یہ میں مثال دے رہا ہوں، ایسی بہت ساری برائیاں ہیں جن کو سمجھنے کے لیے دین کی سمجھ ضروری ہے۔ منکر میں فحشاء بھی شامل تھا، لیکن فحشاء کھلم کھلا برائی کی وجہ سے اللہ نے الگ ذکر کیا اور منکر کو الگ ذکر کیا۔ اور تیسری چیز جس سے اللہ منع کرتے ہیں البغی، زیادتی کرنا، ظلم و تعدی۔ ظلم مطلقاً حرام ہے۔ عدل میں اگر تھوڑا سا کمی بیشی ہوئی تو ظلم تک پہنچ جائے گا۔ کسی نے آپ کو 1 تماچا مارا ہے، اس کے بدلے میں آپ 2 تماچا مار دو، یا گھوسا مار دو، یا اس کا سر پھوڑ دو، یہ ظلم ہے۔ ظلم کرنے سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم کافر پر بھی، بلکہ جانوروں پر بھی ظلم کرنا شریعت منع کرتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی ہے کہ ظلم کا بدلہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ملتا ہے، نعوذ باللہ۔
ظالم کو اس کے کیفر کردار تک اللہ دنیا میں بھی پہنچاتے ہیں۔ ظلم سے منع کیا گیا ہے، تمام بے حیائیوں سے، برائیوں سے اور گناہ کے کاموں سے اور ظلم سے اللہ منع کرتا ہے۔ یہ ایسی جامع آیت ہے جس میں زندگی کا ہر شعبہ شامل ہے۔ اگر اس کو جامع طور پر زندگی میں اپنایا جائے، کوئی بے راہ روی نہ ہو۔ پھر آگے اللہ پاک بڑے پیارے انداز میں کہہ رہے ہیں یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو، نصیحت مان لو، نصیحت پر عمل کرو۔ اس آیت کی جامعیت کو دیکھ کر امت نے اس کو خطبوں میں علی الاعلان کہنا شروع کیا، اور بہت سارے غیر مسلمین نے اس کے مضامین پر غور کر کر کے اس کی گہرائی میں جا کر اسلام کو قبول کیا، ایمان سے قریب آئے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اونچے درجے کے صحابی اس کو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے جو عہد کرو اس کو پورا کرو، اور خاص طور پر قسم کھانے کے بعد قسم کو توڑو مت، اس حال میں کہ تم نے اس پر اللہ کو ذمہ دار بنا لی۔ یعنی اللہ کے نام کی قسم کھانے کے بعد قسم توڑنا انتہائی سخت گناہ ہے۔ بعض مفسرین نے بعد کی تمام آیات کو اسی آیت کی تشریح اور تفسیر قرار دیا ہے۔ جو گناہ عام طور پر ہوتے تھے یا جس کی طرف جھکاؤ ہوتا تھا، اس میں سے کچھ باتیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ جو عہد بھی کیا جائے، جس سے بھی کیا جائے، چاہے اللہ سے کوئی عہد ہو، چاہے بندوں سے کوئی عہد ہو، اسلام کی تعلیم یہ ہے عہد شکنی نہیں ہونا چاہیے، عہد توڑنا ہی نہیں چاہیے، حتیٰ کہ کافر سے عہد کیوں نہ ہو۔ اگر معاہدہ تمہیں توڑنا ہے تو معاہدے کی خلاف ورزی نہیں، بلکہ دوبارہ بیٹھ کر اس کی تجدید کی جائے کہ آج سے ہم یہ معاہدہ ختم کر رہے ہیں، اور دونوں طرف کی باہمی رضامندی ہو، تب یہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ سے عہد تو بندے کا سب سے پہلے ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اس کے ذریعے سے بندے نے یہ عہد کر لیا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل کروں گا اور ان کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ پھر جتنے عہد ہیں زندگی میں عہد شکنی نہیں ہونا چاہیے، اور خاص طور پر قسم کا معاملہ انتہائی سخت ہے۔ قسم کا بیان ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ پہلے تو بلا ضرورت شدیدہ قسم کھانا ہی نہیں چاہیے، اور قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کے نام کی، اور پھر جہاں تک ممکن ہو سکے اسے پوری کرنا ہے۔ اگر قسم کھاتے وقت یہ ارادہ ہے کہ میں اس قسم کو توڑوں گا، یا جھوٹی قسم کھا رہا ہوں، یا کسی کو دھوکہ دینے کے لیے قسم کھا رہا ہے، تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے ایمان کے سلب ہو جانے کا خطرہ ہے۔ ایسے ہی غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، اللہ کی ذات کی، اللہ کی صفات کی قسم تو کھائی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی بھی کی بھی قسم کھانا، حتیٰ کہ فرشتوں کی قسم بھی نہیں چلے گی، انبیاء کی قسم بھی نہیں چلے گی، ماں باپ کی قسم بھی نہیں چلے گی، اس کو شرک کے برابر گناہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے علاوہ کو ایسا درجہ دے دینا ہے جو اللہ کا حق تھا۔ اللہ وارننگ دے رہے ہیں ان اللہ یعلم ما تفعلون، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ جانتے ہیں۔ تو عہد پورا کرنا اور قسموں کو پورا کرنا، ان دو چیزوں کا ذکر دوسری آیت میں کیا گیا ہے۔ یہاں ایک بات ہم ذہن میں رکھیں، دونوں گناہ کبیرہ ہیں، عہد شکنی بھی گناہ کبیرہ ہے اور قسم کا توڑ دینا بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن عہد شکنی پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ گناہ تو ہوگا، توبہ استغفار ہوگی، کوئی کفارہ نہیں ہے،
اور قسم توڑنے کا کفارہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ قسم توڑنے سے گناہ ہوگا اور اس گناہ کی تلافی کے لیے توبہ و استغفار کے ساتھ بعض شکلوں میں کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ تیسری آیت میں اللہ پاک ایک مثال پیش کر رہے ہیں۔ یہ مثال ہماری سمجھ میں مشکل سے آئے گی۔ ابتدائی اسلام میں جو لوگ مخاطبین اولین ہیں ان کو سمجھ میں آسانی سے آئے گی۔ مکہ میں ایک کم عقل خاتون تھی، عورت بہت مالدار تھی، وہ سال بھر سوت کاتا کرتی، سوت بن کر سردی کا لباس تیار کرتی، اور جب سردی کا زمانہ آتا اس کو چیتھڑے کر ڈالتی، نوچ ڈالتی، قطر ڈالتی۔ لوگ اس کو پاگل کہتے تھے، پاگل کتنی نادان ہے، کتنی بے وقوف ہے، اگر نہیں نفع اٹھانا ہے تو سال بھر محنت ہی نہ کرے نا۔ تو اللہ ان سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم اس عورت کی طرح مت بنو جو سال بھر مضبوط سوت کاٹتی ہے۔ اس کا کام بہت عمدہ ہوتا تھا، لیکن خود نفع اٹھانے سے پہلے یا کسی کو دینے سے پہلے اس کو کھول کر تار کر ڈالتی، قطر ڈالتی، پرزہ کر ڈالتی۔ تو تم اس کے جیسے مت بنو۔ اس کے جیسے مت بنو کا مطلب یہ ہے کہ تم قسم کھا لیے اور بعد میں قسم توڑ کر اس طرح کا نقصان مت اٹھاؤ۔ ایک کام تم نے مضبوطی کا کیا تھا اور پورا کرنے کا کیا تھا، لیکن پورا کرنے سے پہلے اس کو توڑ کر بے سود کر دے رہے ہو، بے نفع کر دے رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ ایک خاص طور پر حکم دے رہے ہیں کہ آپس میں قسم کو اس طرح فساد کا ذریعہ مت بناؤ کہ ایک قوم سے تمہارا عہد ہو گیا، اب تم اس کے مقابل دوسری قوم دیکھ رہے ہو کہ اس سے زیادہ طاقتور ہے، میلان ادھر ہوا تو اس سے عہد توڑ کر اس سے عہد کر لیا۔ یہ دو قومیں چاہے مسلمانوں کی ہو چاہے کفار کی ہو، آسانی سے مثال سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ہمارے ہندوستان کی موجودہ سیاست دیکھ لیں، جس پارٹی کا پلہ بھاری ہو ادھر مت بھاگو۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں جن کا وزن زیادہ دکھے، تم نے ایک سے عہد کر لیا ہے، اب دیکھ رہے ہو کہ ان سے دوستی کرنے میں تو ہمارا نقصان ہے، ان سے کرتے تو فائدہ تھا، تو صرف وہ مفاد کو مد نظر رکھ کر ان سے عہد توڑ کر ادھر عہد مت کرو۔ یہاں ایک بات ہم ذہن میں رکھیں، میں نے مثال دیا ہندوستانی سیاست کی، لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھنا ہے، جس سے معاہدہ کیا جائے اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم کرتا ہے، گناہ کا حکم کرتا ہے، تو اس عہد کو توڑ دینا واجب ہے۔ یہ توڑنا دوسرے مفاد کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، دنیاوی اغراض کے لیے نہیں۔ اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تمہارا امتحان لیتے ہیں، اور پھر اللہ قیامت میں تم کو تمہارے اعمال کی خبر دے دے گی، یعنی جو تم عمل کر رہے ہو اس عمل کی اللہ کو خوب خبر ہے۔ اس کے بعد کی آیت مبارکہ میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ قسم کو ایسی مت بناؤ کہ مضبوط قدم جم جانے کے بعد پھسل جائے۔ کوئی انسان بہت اچھی طرح سے جم کر کھڑا ہو اور پھر اچانک پیر پھسل جائے، سخت تکلیف ہوتی ہے۔ ایک مثال ہے، اشارہ اس طرف ہے کہ ایمان تمہیں مل گیا، اب اس کے بعد ایمان سے محروم ہو جانا، یہ ہٹ جانا ہے، پھسل جانا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں مراد یہ ہے کہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹی قسم مت کھاؤ۔ دھوکے باز لوگ ایسے ہوتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر۔ اس میں سلب ایمانی کا خطرہ ہے، ایمان ختم ہو جانے کا خطرہ ہے، نعوذ باللہ۔ سب سے قیمتی سرمایہ برباد ہو جائے گا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے تم برائی کا مزہ چکھ لو گے۔ جب ایمان ہی ہاتھ سے چلا جائے گا تو نعوذ باللہ کیا گت بنے گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بڑا عذاب تمہارے حصے میں آ جائے گا۔
پہلے بات بارہا سمجھائی جا چکی ہے، عذاب عظیم، عذاب شدید، عذاب علیم یہ کفار و مشرکین کے لیے، ایمان والوں کے لیے نہیں ہوگا۔ آئندہ آیت میں اللہ پاک حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کے عہد کے بدلے میں دنیا کی قلیل قیمت مت لو۔ دنیا کا تھوڑا سا نفع آیا، اس کے مقابلے میں تم ایمان کو مت چھوڑو۔ اشارہ ہے منافقت کی طرف۔ منافقین کیا کرتے تھے؟ جب مشرکین کا پلہ بھاری ہوتا ادھر میلان، مسلمانوں کا پلہ بھاری ہوا مفاد کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں۔ نہیں، ہمارا ایمان جو ہے حقیقت میں یہ آخرت کے نفع کے لیے، دنیا کا نفع کوئی نفع ہے ہی نہیں۔ اللہ سے عہد کر لیا ہے لا الہ الا اللہ، اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت دنیا کی لینا ہی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہمیں زمین بھر کر سونا بھی ملے اس کا بھی کوئی وقت نہیں ہے۔ پوری دنیا مل جائے تو پوری دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ دنیا اگر کسی کو پوری بھی مل گئی تو کب تک رہے گی؟ یا تو وہ ختم ہو جائے گی یا تو یہ ختم ہو جائے گا۔ دنیا کی نعمتیں کسی کے پاس دائمی طور پر نہیں ہیں، یہ اچھی طرح ہم ذہن میں رکھیں۔ وہ نعمتیں بھی باقی نہیں رہتی، اور اگر نعمتیں ساتھ بھی دی تو انسان خود اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ اس کی اگلی آیت میں اللہ پاک بہت جامع تعلیم دے رہے ہیں، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ الفاظ بہت جامع ہیں، صرف وہ مال و دولت ثروت نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز مراد ہے۔ اور آیت میں غور کیا جائے نا تو بہت قیمتی آیت ہے ایمان والوں کے لیے، مصیبت میں بھی راحت میں بھی اللہ کی یاد دلانے والی ہے۔ دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے، جتنے مال و اسباب ہے، تمہارا مکان ہے، تمہاری جائیداد ہے، تمہاری آل اولاد ہے، تمہارا ساری پراپرٹی ہے، سرمایہ ہے، اسی طرح تمہاری عزت ہے، تمہاری شہرت ہے، تمہاری راحت و آرام ہے، تمہاری تکلیف و پریشانی ہے، تمہاری بیماریاں ہیں، سب ختم ہونے والی ہیں۔ ماں عربی زبان کا وہ جامع لفظ ہے سب کو گھیرے ہوئے۔ جو کچھ، میں ترجمہ کر رہا ہوں، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب فنا ہوگا، ختم ہوگا۔ اگر ہم تکلیف میں بھی اس کو ذہن میں مستحضر کر لینا تو تکلیف کتنی ہی شدید ہو بالآخر ختم ہوگی، ضرور ہوگی۔ نہ دنیا کی راحت دائمی ہے نہ یہاں کی تکلیف دائمی ہے۔ ایسے ہمارا مال و دولت بھی دائمی نہیں، ہمارا عہدہ بھی دائمی نہیں، ہماری کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ وما عند اللہ باق۔ خدا نخواستہ اگر اللہ نے جہنم رسید کر دیا وہ بھی ہمیشہ والی، اگر اللہ نے اپنے فضل سے جنت میں پہنچا دیا، جنت کی نعمتیں لا یزال لا یزول ہے، کبھی فنا ہونے والی نہیں، کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اس کو ہم ذہن میں رکھیں۔ ساتھ ساتھ میں ایمان والوں پر دنیا میں کچھ تکلیفیں آتی ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ہم ضرور ان کو اس سے بہترین بدلہ دیں گے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ صبر کا اجر و ثواب اللہ کے یہاں بہت عظیم الشان ہے۔ قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر اللہ نے صبر کے انعامات بیان کیے ہیں۔ ایک جگہ تو اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین واللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ جس کے ہو گئے ساری کائنات اس کی ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب ملے گا۔ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جتنا انہوں نے عمل کیا ہے، جتنا صبر کیا ہے،
اس سے بہتر اللہ ان کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، تصور بھی نہیں کیا ہوگا، تصور سے بالا تر اللہ کی انعامات ہیں اور دائمی ہیں، ہمیشہ رہنے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ پاک اور زیادہ بشارت اور خوشخبری دے رہے ہیں، جو بھی اچھا عمل کرے گا، صراحت سے اللہ کہہ رہے ہیں من ذکرن او انثی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جو بھی نیک عمل کر کے لائے گا، ایک شرط ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان والا ہونا چاہیے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ بہترین زندگی بسر کروائیں گے، اس کی زندگی بالکل طیب اور پاکیزہ رہے گی۔ یہاں ایک بات ہم ذہن میں رکھیں، ایمان والوں کی زندگی موت کے بعد جنت میں تو اتنی شاندار اور اتنی خوشحال ہوگی، اتنی بہتر ہوگی کہ دنیا میں اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اندازہ، بیان نہیں، لکھنا نہیں، مطالعہ نہیں، اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جنت کی نعمتیں اتنی خوشحال ہیں، لیکن یہاں اس آیت میں یہ ذکر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی۔ مفسرین نے کہا ہے کہ دنیا میں بھی مومن کی زندگی بہترین زندگی ہوتی ہے، وہ فقیر اور تنگ دست ہے تب بھی، بیماریوں میں گھرا ہوا ہے تب بھی، پریشانی ہے تب بھی، ایمان والے کی زندگی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے۔ اگر ایمان کا سرمایہ نہیں ہے، یہی زندگی پریشانی کی چیز ہوتی ہے۔ تھوڑا سا گہرائی سے سوچ لیں، دیکھ لیں، انصاف کے ساتھ غور کریں۔ مومن کو اللہ پاک دو صفت دیتے ہیں، ایک قناعت کی، دوسرے صبر کی، اللہ پر بھروسے کی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کو بے فکر رکھتی ہے۔ تنگ دست ہے، محتاج ہے، تب بھی بے فکری سے سوتا ہے۔ مکان نہیں ہے، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، کہیں بھی سو جائے گا، ٹیک لگا کر بیٹھے گا، اس کو راحت اور سکون کی نیند آ جائے گی۔ دوسری طرف یہ حال ہے کہ نیند کی گولیاں کھائی جا رہی ہے، نیند نہیں آ رہی۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اگر انسان کروڑ پتی بھی ہو گیا تو اب اس کو ارب پتی بننے کی فکر کھاتی رہے گی۔ کتنی بھی ترقی ہو جائے، انسان تو حریص ہے ہی، اس کی زندگی بہرحال الجھی ہوئی رہے گی۔ اور یہ ہم ذہن میں رکھیں معزز حاضرین مجلس، کہ بظاہر لگتا ہے کہ اس کو سکون ہے، لیکن جو جتنا دنیا میں فراوانی کے ساتھ ہے اتنا الجھا ہوا ہے، اس کو عجیب عجیب الجھنے ہیں، اور جو تنگی معاش سے دوچار ہے، بظاہر وہ پریشان ہے لیکن حقیقت میں پرسکون ہے۔ اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر اچھے اعمال کرے گا، مرد ہو عورت ہو، مومن ہونا چاہیے، ہم اس کو بہترین زندگی بسر کروائیں، دنیا کی زندگی بھی خوشحال ہو جائے گی اور آخرت بھی خوشحال رہے گی۔ اور ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے بزرگان دین اور خاص طور پر انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ تنگ دستی کے باوجود، فقر فاقے کے باوجود اللہ نے کیسی پرسکون زندگی عطا فرمایا تھا، رزقنا اللہ من فضلہ۔ اور پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا نیک عمل انہوں نے کیا ہے ان سب کا اجر ہم ان کو ضرور دیں گے، بلکہ اس سے بہتر دیں گے، اس سے اچھا دیں گے۔ ہمارے عمل اللہ پاک اس کے اجر و ثواب فضل سے ادا فرمائیں گے، عدل سے نہیں۔ اللہ ہی کا فضل ہوگا کہ اعمال مقبول ہوں گے، اللہ ہی کا فضل ہوگا کہ اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک ایک خاص حکم دے رہے ہیں
جب قرآن پاک پڑھنے کا ارادہ کرو تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ یہ تو ہر نیک کام میں شیطان رخنہ اندازی کرتا ہے، لیکن خاص طور پر ذکر چل رہا ہے قرآن کریم کا، اس وقت تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، تعوذ جسے کہتے ہیں۔ یہاں کچھ مسائل ہیں، وقت تو اجازت نہیں دے رہا ہے کہ تفصیل سے بیان کی جائے، اس کی کچھ ضروری باتیں سن لیں۔ اس آیت کی بنیاد پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہو، لیکن امت کا اتفاق ہے کہ یہ واجب نہیں، سنت ہے، کیونکہ احادیث دونوں طرح کی وارد ہوئی ہیں۔ کبھی کبھی آپ نے اس کو ترک بھی کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بغیر ترک کے عمل کرتے تو واجب ہو جاتا۔ قرآن میں اللہ کا حکم امر و وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی فرض کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن احادیث سے کی صراحت سے، تفصیلات سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری روایات جمع کی ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعوذ باللہ پڑھنا ثابت بھی ہے، اور کبھی کبھی آپ نے ترک کر کے پڑھا بھی ہے۔ اس واسطے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مسنون ہے۔ دوسری بات ہم یہ ذہن میں رکھیں، قرآن کے علاوہ کوئی دوسری کتاب پڑھنے پر اعوذ باللہ پڑھنا مسنون نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کی یہ کم فہمی ہوتی ہے، لا علمی ہوتی ہے کہ ہم کوئی اردو کی کتاب کا مطالعہ شروع کرتے ہیں یا کوئی اور دینی کتاب پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر اس میں ابتدا میں قرآن کریم کی آیات ہے تو ٹھیک، ورنہ تعوذ وہاں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایسے ہی نماز کی ہر رکعت میں ہم قرات کرتے ہیں، سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھتے ہیں، تو اعوذ باللہ کہاں پڑھنا ہے؟ ہمارے امام صاحب کے نزدیک صرف پہلی رکعت میں تعوذ پڑھا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر رکعت میں پڑھنا مستحب ہے۔ دونوں کی دلائل اپنی اپنی جگہ فقہی مسئلہ ہے، اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں شیطان کی پناہ مانگنی چاہیے، جیسے احادیث میں آتا ہے غصے کے وقت، جب بہت غصہ ابھر رہا ہو تو تعوذ کے ذریعے سے اپنے غصے کو سرو کرے، ختم کرے۔ ایسے ہی بیت الخلاء جاتے وقت تو مسنون دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس وقت یہی دعا پڑھنے کو علماء نے لکھا ہے، یہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہ پڑھیں۔ ویسے عام حالات میں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے دعا پڑھنا مسنون ہے، لیکن تلاوت قرآن کریم کے ساتھ مخصوص ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تب بسم اللہ پڑھ لو۔ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے، تعوذ پڑھ لو، پناہ مانگو۔ اگر قرآن پڑھتے پڑھتے درمیان میں ہم رک کر بات چیت کرنے لگ گئے یا کوئی دنیاوی کام میں مصروف ہو گئے پھر قرآن کی تلاوت شروع کیے تو اس وقت پھر مستحب ہے کہ دوبارہ تعوذ پڑھ لیا جائے، اور اس کے ساتھ تسمیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ورنہ ایک مرتبہ تلاوت شروع کیا تو چاہے پورا قرآن پڑھ ڈالے، تعوذ ابتدا میں پڑھا جائے گا، شروع میں پڑھا جائے گا، شیطان مردود کے شر سے۔ اب یہاں ایک بہت قیمتی بات ہے، وقت طویل ہو رہا ہے، مختصراً سنیں۔ انسان کو گمراہ کرنے والے دو طرح کے شیاطین ہیں، انسانوں میں بھی جناتوں میں بھی۔ قرآن کی دوسری آیت میں من الجنۃ والناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، دوسری جگہ اللہ نے کہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ نیکیوں سے روکنے والے انسان بھی ہوتے ہیں، جنات بھی ہوتے ہیں۔ جو انسانی شیاطین ہیں ان کا حل تو اللہ نے یہ دیا ہے کہ ان سے مقابلہ کرو، جہاد کرو، قتال کرو، لیکن شیطان سے جنگ کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔
جناتی شیاطین جو ہیں ان کا صرف ایک کام معمولی سا ہے، صرف اللہ کی پناہ مانگ لو۔ اس میں بہت بڑی حکمتیں، مصلحتیں ہیں۔ جنات ہمیں نظر نہیں آتے، کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو اس کی پناہ مانگ لو جو نہ ان کو نظر آتا ہے نہ ہم کو نظر آتا ہے، جو ہر ایک پر دسترس اور قدرت رکھتا ہے، بس کافی ہے۔ دوسری ایک حکمت مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اگر انسانی شیاطین سے لڑو گے تو چاہے جیتو چاہے ہارو، دونوں حال میں نفع ہے۔ اگر تم غالب آ گئے تو اجر و ثواب ملے گا، غازی کہلاؤ گے۔ اگر ہار گئے، مارے گئے، قتل کیے گئے تو شہادت تمہارے حصے میں آئے گی، جو انتہائی اونچا انعام ہے۔ اور شیاطین کا جیتا ہوا تو کامیاب ہے، ہارا ہوا جہنمی ہے۔ اللہ نے شیطان کو وارننگ دیا ہے، تجھ کو اور تیرے ماننے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اگر ادھر ہار گئے تو بھی کامیاب، لیکن ادھر ہار گئے تو ناکام۔ اس لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس مردود کے شر سے اللہ کی پناہ چاہو۔ پھر آخری دو آیت میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں اس کے شر سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ جو لوگ ایمان والے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں اس پر ان کا زور نہیں چلتا۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایمان ہمارا مضبوط رہنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رہنا چاہیے، اس پر شیطان کا بس نہیں چلے گا۔ سورہ ہجر میں بھی اللہ نے صاف طور پر کہہ دیا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے نیک بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ اور آخری 11ویں آیت میں جو اس سورے کی 100ویں آیت ہے، 100 آیت الحمدللہ آج ہماری مکمل ہو رہی ہے، اس میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اس کا زور ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ دوست بناتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اس کی باتوں میں آتے ہیں، اس کا کہنا مانتے ہیں، اس کے بہکاوے میں چلتے ہیں، تو ان پر اس کا زور چل جاتا ہے۔ اور دوسری بات، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، شرک یہ ایسا قبیح گناہ ہے جو انسان پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، پھر شیطان ان کو کھلونا بنائے رکھتا ہے، شیطان ان سے بے فکر رہتا ہے، پھر ان کو شرک کے گناہ میں ڈال دیا، یہ اس کی ٹولی میں آ گئے بہت دور سے اور دیر سے، بلکہ اس سورے سے پہلے صورتوں سے شرک کی قباحت، برائی، نقصانات مثالوں کے ذریعے سے طرح طرح سے اللہ پاک ذہن نشین کروا رہے ہیں۔ یہاں اسی مضمون کو اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اللہ پاک محض اپنے فضل کرم سے ہم سب کو اس شریر کے شر سے محفوظ فرمایا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفصیل کا ادھر ہے کم از کم 10 گھنٹے میں انہوں پبلک کو بھی سوال پوچھنے ملے۔ جب نماز کا کوئی مسئلہ ہے تو نماز میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم کچھ درست کرتے ہیں نا، تو ایک اپنے کو پوچھنے میں 10 گھنٹے ہم نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ ہاں ابھی تو اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، میرے سے نماز پڑھ غلطی ہوتی تو میں درست نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی سوال میں مولانا سے اگر یہاں کروں تو سب کے سامنے بات ہے، تو اپنے جتنے لوگ پڑھے لے سب کو موقع دے دو ہونا، سب سے سیدھے بات سے 10 منٹ بس تمہارے ذہن میں کچھ بات ہے تو تم مولانا سے پوچھ سکتے ہو۔ جیسا میں ابھی نماز پڑھ رہا 4 رکعت عشاء طور پہ لے لو، اور میں بڑھ گیا 3 رکعت میں پڑھنا چالو کرا، میرے کو یاد آ گیا، یاد تو آ گیا لیکن اس کا آگے ہلکا میرے پاس نہیں۔ وہی سوال جیسا کچھ بھی اپنے ذہن میں تو اپنے مولانا سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور یہ موقع جو ہے نا ہم کو مولانا موہن دیتے تھے، اللہ تعالیٰ ان دینا صاحب نصیب کرے۔ ہم جماعت میں چلتے تھے مولانا، تو مولانا نے عشاء کے بعد ہمارے لیے 15 منٹ فکس رکھے تھے اور پوری جماعت کو بولتا 15 منٹ کے اندر بھائی تمہارے ذہن میں جو تم کو اگر کچھ سوال پوچھنا ہے تو تم پوچھ سکتے، تاکہ سب کے سامنے آئے اور سب کا جو بھی معاملہ درست ہو جائے۔ تو میرے ایسی رائے ہے، سب کی رائے لے لو، میں اکلا نہیں بول رہا۔ اگر سب چاہیں
تو 10 منٹ تم ہم کو دیا کرے گا. مسجد میں اور اثر کی نماز کے بعد میں وہ تو وہ مسائل کی مجلس ہے، وہ خاص اسی کی مجلس لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سب کی رائے لے لو، اگر اچھی لگی تو اچھی بات ہے. کیا رائے سب کی؟ یہاں پر بھی بہتر ہے. ایک تقاضا آیا ہے کہ درس ختم ہونے کے بعد اگر کسی کے ذہن میں کچھ سوال ہو، چاہے تفسیر کے متعلق ہو چاہے دوسرے مسائل کے متعلق ہو، تو بھری مجلس میں وہ سوال جواب کی مجلس ہونا چاہیے. بہت ساری جگہوں پر یہ ترتیب پہلے بھی ہو چکی ہے اور ابھی بھی جاری ہے. انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ جس کے ذہن میں بھی جو سوال رہے، دعا سے پہلے وہ سوال پیش کرے گا، اس کا جواب دیا جائے گا، لیکن اس میں وقت کا خیال رکھا جائے گا. اگر سوالات زیادہ ہو گئے تو 10 منٹ ہو جانے کے بعد جو سوالات رہیں گے اس کا جواب آئندہ ہفتے پر ڈال دیا جائے گا. اگر پہلے سوالات ختم ہو گئے تو ہم وہاں دعا کر لیں گے انشاءاللہ. اور اگر 10 منٹ ہو گئے، کیونکہ الحمدللہ تمام احباب اپنے قیمتی اوقات فارغ کر کے تشریف لاتے ہیں، اور ہمارا درس بھی تقریباً کم و بیش 1 گھنٹہ چلتا ہے. تو اس میں سے تم 5 منٹ تمہارے پرسنل کم کرنا، میں 5 منٹ ہمارے لیے. میں کوشش کروں گا کہ کچھ وقت تو میں بچاؤں اور کچھ وقت تو آپ لوگوں کا. اس طرح سے 10 منٹ کا یہ وقفہ رہے گا سوال و جواب کی مجلس. اس کے بعد انشاءاللہ دعا کر دی جائے گی. اگر اس سے سب کی بھی رائے لیں گے تو اس کے پہلے تشفی ہو گئی، سوالات ختم ہو گئے، کسی نے کچھ نہیں پوچھا یا کسی کا کوئی سوال نہیں ہے، تو ہم معمول کے مطابق دعا کر لیں گے. اگر کچھ مسائل رہیں گے. اور ایک بات اور مزید آپ سن لیں، اچھی طرح سن لیں. بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا فوری جواب بڑے سے بڑا عالم نہیں دیتا، تو اس کو موقوف کیا جائے گا کہ بعد میں اس سوال کا جواب آئندہ دیا جائے گا. صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا، یہ کوئی عار اور شرم کی چیز نہیں ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پوتے تھے، ان سے کچھ مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے جواب نہیں دیا. تنقید کرنے والے نے تنقید کیا کہ تعجب ہے آپ پر، 2 بڑے لوگوں کے نسب میں آپ، حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نسب میں تھے، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی. تو آپ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، آپ بتا نہیں رہے ہو، جواب نہیں دے رہے ہو. انہوں نے برجستہ کہا کہ اگر اللہ نے عقل دی ہے نا تو یہ ذہن میں رکھو کہ اس سے بڑی جسارت ہے کہ بغیر علم کے میں دین میں کوئی بات کہہ دوں. بغیر علم کے دین میں بات کہنا یہ بڑی جرأت کی بات ہے، یہ کوئی عار اور شرم کی بات نہیں ہے. ہماری ایک بہت بڑی خامی اور کمزوری ہے موجودہ زمانے کی کہ ہم سے کوئی بات پوچھے تو چاہے معلوم ہو کہ نہ ہو، ہم فوری جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. علماء تو علماء ہیں، بہت سارے سادہ مزاج لوگ بھی اس کی جرأت کرتے ہیں، مجھے معلوم ہے میں بتاؤں گا، یا اپنی ثوابدید سے کچھ باتیں دین کی کہہ دیتے ہیں. یہ غلط طرز ہے. اگر کچھ سوالات ایسے سمجھ میں آئیں کہ جن کا جواب مؤخر کیا جائے، ملتوی کیا جائے، اس کو ملتوی کر کے انشاءاللہ اس پر آئندہ تشفی بخش مشورہ دیا جائے گا. اس کو ہم ذہن میں رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا مرضا الا شفیته ولا دینا الا ادیته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم زدنا ولا تنقصنا
وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم نور قلوبنا بكتابك المبين وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا ارحم الراحمین ہم سب پر رحم و کرم فرما، دونوں جہاں میں کامیابیاں عطا فرما، ہر قسم کی ناکامی اور خسران سے ہماری حفاظت فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، عافیت و سلامتی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، شیطان مردود کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے نفوس کے شر سے ہماری حفاظت فرما، سارے عالم کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام فرما، بالخصوص ہمارے اپنے ملک ہندوستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا حی یا قیوم، ربانی لہروں کو عام فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل دائم عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ، جو کسی بھی قسم کی تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی تکالیف کو ختم فرما کر انہیں عافیت و سکون عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، ہمارے اس مجمع کے تمام حاضرین و حاضرات کی جائز اور نیک تمناؤں کو پورا فرما، دونوں جہاں کی کامیابیاں عطا فرما، بروز محشر عرش کا سایہ میں عطا فرما، جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب کے داخلے کے فیصلے فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔